بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور پاکستان سے باہر دیکھنے اور سننے والوں کو آفتاب نقاش کا سلام۔ کراچی پاکستان کا کیپٹل یعنی دارالخلافہ ہوا کرتا تھا، کیونکہ یہ شہر ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ بندرگاہ کا اعزاز بھی اسی شہر کو تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ملک کے بہتر مستقبل کے مفاد میں فیصلہ کیا گیا کہ دارالخلافہ انتہائی محفوظ جگہ پہ ہونا چاہیے، اور افواج پاکستان کے اہم ستون جناب صدر پاکستان محمد ایوب خان کی قیادت میں یہ فیصلہ ہوا، اور ایک نئی جگہ مارگلا کی پہاڑیوں کے درمیان اس کا فیصلہ کیا گیا، اور یہ مقام کا متعین اس کو کیا گیا اور ایک نیا نقشہ بنایا گیا۔ آج کے اس ولاگ میں آپ کو مختلف جگہوں کا نظارہ کروائیں گے اور ممکن حد تک معلومات بھی مہیا کریں گے۔ ناظرین، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم حالات حاضرہ کی تمام صورتحال سے آگاہ کریں، رپورٹ کی شکل میں اور ڈاکومنٹری ویڈیو کی شکل میں۔ آپ کے نالج میں اضافہ کے لیے بھی پوری کوشش اور سروسز آپ تک پہنچائیں گے۔ آپ ہمارے فیس بک اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آفتاب احمد نقاش۔ راولپنڈی اور اسلام آباد کو جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ یہ دونوں شہر الگ الگ ہیں اور صوبے بھی الگ الگ، لیکن ان کے درمیان فاصلہ انتہائی کم ہے اور رشتے بھی صبح و شام کے ہیں۔ بہت سے ایسے باسی ہیں جو اپنے کام کاج یا روزی روٹی کمانے کے لیے ناشتہ کرنے کے بعد اسلام آباد کا رخ کرتے ہیں۔ اس میں سرکاری ملازمین ہوں یا پرائیویٹ کام کرنے والے زیادہ تر لوگ جو گاڑیاں چلاتے ہیں یعنی ڈرائیور حضرات، اور مختلف ریسٹورنٹ میں کام کرنے والے یا دکانوں پر ڈیوٹی دینے والے لوگ شامل ہیں۔ دونوں شہروں میں ایک چیز واضح فرق ظاہر کرتی ہے کہ اسلام آباد میں مہنگائی کچھ زیادہ ہے۔ اشیاء خورد و نوش اور دوسری تمام ایکٹیویٹی میں استعمال ہونے والی چیزیں مہنگی محسوس ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی دوسرے علاقے سے ان دو شہروں کا رخ کریں تو ایک بات ضرور سمجھ لیں کہ آپ کی رہائش کے لیے ہوٹل راولپنڈی میں ہی سوٹ کرے گا۔ سنگل پرسن کے لیے آپ کو سفر میں استعمال کرنے کے لیے بائیکیا یعنی موٹر بائیک ہر موڑ چوراہے پر آسانی سے میسر ہوگی، جو کم خرچ اور صحت افزا سفر مہیا کرے گی۔ اگر فیملی کے ساتھ ہیں تو ٹیکسی بھی آپ کی ضرورت پوری کرے گی۔ راولپنڈی ریلوے اسٹیشن سے لے کر اسلام آباد تک کا سفر بذریعہ میٹرو بس سروس پر آپ آسانی سے کر سکتے ہیں، جو بہت ہی خوبصورت اور تیز ترین سفر کہلاتا ہے۔ کرایہ بھی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اکتوبر 2022 میں صرف 30 روپے کا سکہ لینا پڑتا ہے، اور پنڈی سے لے کر اسلام آباد فیض اسلام سٹاپ تک آپ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر سفر طے کر سکتے ہیں۔ اس بس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، مرد اور خواتین کو الگ الگ۔ اسلام آباد میں بہت سے ایسے پوائنٹ موجود ہیں جو نئے آنے والوں کے لیے دلچسپی کا سامان ہے۔ 1985 میں جب پہلی بار اسلام آباد گیا تو فیصل مسجد کی تعمیر جاری تھی، اور اس کی بنیادیں بھی دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا۔ بہت سی نئی باتیں سننے کو ملی تھیں۔ شاہ فیصل مسجد، اس کے اوپر جو اخراجات آئے وہ سعودی ولی عہد شاہ فیصل مرحوم ان کی پاکستان آمد پر یہ انہوں نے بہت بڑی ایک رقم جو پاکستان کو گفٹ کے طور پہ دی تھی، اور یہ مسجد پر جتنے بھی اخراجات تھے یہ سعودی شہزادہ کے پاکٹ میں سے تھے۔ اور جب وہ پاکستان تشریف لائے تو ہمارے ایک بہت ہی بڑا شہر لائل پور، اس کا نام تبدیل کر کے فیصل آباد رکھا گیا، تو یہ بھی ان کی آمد کی ایک کڑی تھی۔ شعبے سے تعلق رکھنے والے بہت سی اہم شخصیات جو راولپنڈی سے منسلک ہیں، ان میں محمد افضل ریمبو فلم سٹار، اور اس کے علاوہ بہت اچھے قوال جنہوں نے دنیا میں نام روشن کیا، عزیز میاں قوال، ان کا تعلق بھی پنڈی شہر سے تھا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سی ایسی سیاسی شخصیات، شیخ رشید احمد کا نام بھی سر فہرست ہے۔ اسلام آباد شہر کو باقاعدہ طور پر ایک
نقشہ تیار کیا گیا تھا جو بلاکس کی شکل میں، یہ اس کو وسیع تر وسیع ہوتا گیا اور یہ شہر بڑھتا گیا۔ اور بہت سے اہم مقامات ہیں جن میں گودڑا شریف اور اس کے علاوہ بزرگ حضرت بری امام سرکار کا نام بھی سر فہرست ہے۔ اور فیصل مسجد کی جو تعمیر ہے یہ مارگلا پہاڑی کے بالکل دامن میں واقع ہے، اور اس کا جو حدود دربہ ہے وہ بہت زیادہ وسیع و عریض ہے، اور بے انتہا لوگ یہاں پہ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ کوئی اہم ایونٹ عید تہوار پہ بھی یہاں پہ عوام کا ہجوم اس مسجد میں سما جاتا ہے۔ اور ناظرین، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے ویڈیو، یہ ارشد شریف کے جنازے کی مناظر ہیں، اور یہاں پر یہ عوام کا جمع غفیر جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ان کے نماز جنازہ ادا کرنے کے بعد عوام کا رش، ولولہ، جوش آپ کو نظر آ رہا ہے۔ دامنے کو مارگلا پہاڑی سلسلہ جو اسلام آباد شہر کو اپنی باہوں میں سمیٹے لگتا ہے۔ جب آپ اس پہاڑی سلسلہ کو عبور کرتے ہیں تو آپ کو بلندی کی طرف رخ کرنا پڑتا ہے۔ چند کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بہت ہی خوبصورت پوائنٹ دامنے کو کے نام سے بہت ہی مشہور ہے۔ شوق رکھنے والے احباب وہاں جا کر اسلام آباد سٹی کا بلندی پر سے نظارہ کرتے ہیں اور محظوظ ہوتے ہیں۔ یہ وہ خوبصورت جگہ ہے جہاں پر بہت سے ڈرامے اور فلمی گانوں کی پکچرائزیشن بھی کی گئی ہے۔ 1985 میں یہاں پر صرف ایک ریسٹورنٹ تھا جو اپنی مثال آپ تھا، لیکن ناظرین وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اب بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہو چکی ہے اور رونق میں بھی کافی حد تک اضافہ ہو چکا ہے۔ ایک اور معلومات آپ تک پہنچانا لازمی سمجھتا ہوں کہ یہ تنگ سڑک اوپر کو جاتی ہے اور مختلف گاؤں موجود ہیں، پیر صحابہ وغیرہ وغیرہ، اور جنگلی جانوروں کا یہاں پر عمل دخل ہے، اور جو عام طور پر سڑک پر نظر آتے ہیں۔ اس لیے اپنی حفاظت کو محفوظ رکھیں۔ دامنے کو جاتے ہوئے راستے میں ایک ایسا پوائنٹ کا اضافہ کیا گیا ہے جہاں پہ ایک چند سال پہلے بلیو ایئر لائن کی فلائٹ گر کر تباہ ہو چکی ہے، اور اس طیارے میں جتنے لوگ بھی تھے 200 سے زیادہ سب ہلاک ہو گئے، اور ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے سڑک کے کنارے ایک یادگار بنائی گئی ہے جہاں پر ان سب شہید ہونے والوں کے نام درج ہیں۔ اگر آپ کا اتفاق ہو وہاں جانے کا تو یہ سب چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ ناظرین، یہ واپسی کا سفر ہے دامنے کو سے اسلام آباد تک کا، اور یہ بہت ہی دلکش نظارہ، سفر انتہائی تھوڑا، لیکن یہ جو منظر ہیں انتہائی خوبصورت منظر، آپ کو خوش کر دینے والے یہ مناظر، اور جو شخص بھی شوق رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک چھوٹا سفر لیکن خوبصورت سفر دامنے کو مارگلا سلسلہ ہے، اور یہ واپسی کا سفر طے کر رہے ہیں۔ تو یہ راستے میں
यहाँ पे एक बहुत ही दिलकश मोड़ आता है और ये इस सफ़र का एक बेहतरीन किस्म का मोड़। बरी इमाम सरकार, बहुत ही प्यारी हस्ती जनाब हज़रत बरी इमाम सरकार का मज़ार शरीफ इस्लामाबाद की सरज़मीन पर मौजूद है। ये वो मकाम है जहाँ पर हर मुसलमान सयाह जो इस्लामाबाद जाए तो इस दरबार शरीफ पर ज़रूर हाज़री देते हैं। अब इस खूबसूरत दरबार की तामीर नौ मुकम्मल हो चुकी है। इस दरबार का नज़ारा दोबाला हो जाता है। जब पीछे सरसब्ज़ व शादाब पहाड़ नज़र आते हैं और ये वो एरिया है जो एक वाक़ियतन गांव का समा पेश करता है। हर वक्त लोगों का हजूम और लंगर की तकसीम कारी बहुत अरूज पर होती है। दरबार शरीफ के अहाते में एक ऐसी जगह मौजूद है जहाँ पर उनके दौर से, पंजाबी में उसे कहते हैं मच लगा हुआ है, यानी धुनी लगी हुई है। हर वक्त वहाँ पे आग सुलगती है और ये एक बरकत के तौर पे लोग वहाँ बैठ के ख़ास तौर पे सर्दियों में आराम महसूस करते हैं। नाज़रीन, ये वो मकाम है जो इस्लामाबाद सिटी के मरकज़ी पॉइंट पर मौजूद है, जिसे आप ज़ीरो पॉइंट भी कहते हैं। छोटी सी पहाड़ी पर मौजूद ये एक तफरीही पॉइंट, इस पॉइंट की तामीर नौ अब मुकम्मल हो चुकी है। बाहर से आने वाले सयाहों के लिए एक दिलचस्प नज़ारा है। ख़ास तौर पर ये पॉइंट अगर रात के अंधेरे में आप देखें तो ज़्यादा दिलचस्पी का सामान पैदा करता है।